الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بڑی چٹا ہے ایک یہاں ادھر یہ طرف ٹھیک ہے، تھوڑا یہ بیچ میں تھوڑا ادھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم ورحمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیا فقد سبنی۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ سارے مل کے دعا کرتے ہیں، دعا آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جتنے بھی پریشان حال ہیں مشکل کشا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جتنے بے اولاد ہیں علی اصغر علیہ السلام کی نالین پاک کی خاک کا صدقہ مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھی بے روزگار ہیں امام رضا علیہ السلام کا صدقہ مولا انہیں رزق حلال عطا فرما۔ مولا تمام مومنین اور مومنات کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ یا مولا وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے مل کے بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے 3 جمعہ سے ہم ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور موضوع ہے معاویہ ابن ابو سفیان لعنت اللہ تعالی علیہ کی حقیقت، اس کی کرتوت، اس کی زندگی، اس کا کردار قرآن کریم کی روشنی میں، فرمان سید الانبیاء کی روشنی میں، اور اہل سنت علماء کی روشنی میں۔ یہاں پر جتنی بھی کتابیں پیش کی گئی پچھلے 3 جمعہ کے اندر، وہ سب کی سب اہل سنت کی کتابیں ہیں، اور وہ ساری کتابیں یہاں ممبر پر موجود ہیں۔ وہ سب کتابوں کے اسکین پیج ممبر پر موجود ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ صرف بیان بازی ہو رہی ہے، بلکہ ساری کتابوں کے اسکین پیج، اس کے صفحات خانقاہ پنجتن، جیت پور، راجکوٹ، گجرات، ہندوستان میں موجود ہیں۔ یہ بیان نہ ہم کسی کی دل آزاری کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ بیان صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ آخرت میں اگر محمد و آل محمد کی کچہری میں ہمیں کھڑا رکھ کے سوال پوچھا جائے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کے بارے میں کیا کیا تھا، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا، تو کم سے کم ہم اپنی زندگی کے یہ لمحات آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ مولا، ہماری اوقات کے مطابق، ہماری بساط کے مطابق، جہاں تک ہماری پہنچ تھی وہاں تک ہم نے آپ کے دشمنوں کو بے نقاب کیا ہے۔ ہمارا پڑھنا یہ آل محمد کے دربار میں ان کے حق کی گواہی میں شمار ہوگا، اور اس پہ تمہارا بولنا یہ تائید ہوگی۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جب یہ پڑھ رہا تھا تو کتنے لوگ خوش ہو رہے تھے، اس کی رگوں میں پاک خون تھا، اس لیے وہ خوش ہو رہے تھے۔ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ صرف تولا، صرف درود، صرف محبت، یہ محبت مکمل نہیں ہوتی، ان کے دشمنوں سے دشمنی ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے پچھلے جمعہ جہاں سے گفتگو ختم کی تھی، جہاں پر وہ یہ تھا کہ کنز العمال کے اندر بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو اپنے ممبروں سے، اور وہ کنز العمال سے میں نے حوالہ دیا تھا اہل سنت کی کتاب سے۔ یہ ساری کتابوں کے اسکین پیج انشاءاللہ چاہے 5 جمعہ ہو چاہے 6 جمعہ، مکمل بیان ہونے کے بعد ہی اس کے اسکین پیج سینڈ کیے جائیں گے۔ اب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور روایت جو عبداللہ ابن عباس کی ہے، عبداللہ ابن عباس کی یہ جو روایت ہے وہ ہے تاریخ مسعودی۔ سب اہل سنت کی کتابیں، بے فکر ہو کہ آپ جہاں بھی شیئر کرنا چاہے اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری سے ممبر پہ گفتگو ہو رہی ہے، بڑی ذمہ داری سے، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کا میں اپنے ذمہ دار ہوں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ کہیں بھی بندہ چاہے حوالے کے ساتھ، میں حاضر خدمت ہوں۔ ثبوت اور حوالہ دینا، ثابت کرنا ہمارا کام ہے، ماننا نہ ماننا یہ بندوں کے اوپر ہے، وہ مانے چاہے نہ مانے۔ لہٰذا عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، تاریخ مسعودی، جسے حرف عام میں مروج الذہب بھی کہتے ہیں۔ تاریخ مسعودی جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 359۔ اب آئیے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ ایک روز عبداللہ ابن عباس کا ایک قبیلے کی طرف سے گزر ہوا جو رو رو کر، اب دیکھو یہ رو رو کر کیا کر رہے تھے، جو رو رو کر حضرت علی کو گالیاں، نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے۔ وہ قبیلہ مولا علی کو، نعوذ باللہ، اس کو تھوڑا جھکا، جو مولا علی علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، وہ پورا قبیلہ گالیاں دے رہا تھا۔
تو ابن عباس نے ان کے سربراہ کو بلا کر کہا تم لوگ خدا کو گالیاں دیتے ہو. یہ لوگ دے کسے رہے تھے؟ نعوذ باللہ مولا علی کو. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تم لوگ خدا کو گالیاں دے رہے ہو. وہ بولا نعوذ باللہ ہم خدا کو گالیاں کیوں دینے لگے؟ ابن عباس نے کہا تم رسول اللہ کو تو گالیاں دے رہے ہو. وہ بولا ہم بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دے سکتے ہیں؟ ہم دے سکتے ہیں. یہ سن کر ابن عباس نے کہا مگر تم علی کو تو گالیاں دے رہے تھے نا، تم علی کو تو گالیاں دے رہے تھے. وہ بولا ہاں ہم انہیں ضرور برا بھلا کہہ رہے تھے اور گالیاں بھی دے رہے تھے. یہ سن کر ابن عباس جھٹ بولے، یعنی فٹافٹ بولے، ایک دم سے بولے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جس نے مجھے گالی دی من سبا علی فقط سبنی، جس نے، اب دیکھو یہاں پہ آگے لفظ ہے کہ جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. آگے لفظ ہے جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، اور جس نے من سب علی جس نے علی کو گالی دی فقط سبنی اس نے مجھ محمد کو گالی دی. اللہ اکبر. جس نے علی کو نعوذ باللہ سب کیا گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا، وہ پورا قبیلہ شرمندہ ہوا اور اپنے قبیلے سے توبہ کرا کر بولا. کچھ اور ارشاد فرمایا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس وقت تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. توبہ کروائی ان سے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کن کے چڑھانے پر، یہ کن کے اکسانے پر، یہ کن کے بہکانے پر یہ لوگ جو ہے اس حد تک پہنچ گئے کہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے لگ گئے؟ وہ کیسا معاشرہ تھا؟ اب آؤ میں آگے بتاؤں آپ کو. یہ اسی قسم کی روایت تھی جو بی بی ام سلمہ نے جو شامیوں سے کہا تھا. اب یہاں پر دیکھو یہ حرکتیں میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا کہ معاویہ اکثر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا نعوذ باللہ. پھر بھی بندے کہتے وہ صحابی وہ صحابی. اگر یہی صحابیت ہے تو صحابیت اور یزیدیت میں فرق ہمیں ذرا کر کے بتاؤ. صحابیت اور یزیدیت میں فرق کیا رہ جائے گا اگر معاویہ جیسے ملعون کو بھی صحابی کہہ دیا جائے؟ اس کی کرتوت تو پڑھو، کم سے کم خدا کے واسطے اللہ رسول کا خوف کر کے اپنی کتابیں تو پڑھ لو. کوئی اور کتابیں نہ پڑھو، نہ صحیح اپنی کتابیں پڑھ لو، اہل سنت کی کتابیں پڑھ لو. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کانڈ کیسے ہیں، اس کی کرتوت کیسی ہے، کتنی اس کے رگوں میں اہل بیت کی دشمنی تھی، پتہ چلے گا آپ کو. اب ایک دفعہ معاویہ جب حج کے لیے آیا تو یہ میں اب جو حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں یہ دو کتابوں سے، ایک حدیث کی کتاب اور اسی روایت کو بالکل کھلے الفاظ میں جس نے بیان کیا تاریخ مسعودی کے اندر. دو کتابیں، پہلی کتاب ہے سنن ابن ماجہ جلد 1 حدیث نمبر 121 اور صفحہ نمبر 186. دوسری کتاب ہے تاریخ مسعودی جلد 2 حصہ 3 صفحہ نمبر 36. اب آئیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ہم پڑھتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی 121 نمبر کی حدیث ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک بار معاویہ حج کے لیے آیا. اس میں تو بڑا تشریف لائے وغیرہ لکھا ہے تو میں اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا. جس منحوس کی زبان پہ مولا علی کے لیے ادب نہ ہو اس ایسے کتوں کے لیے ہم جیسوں کی زبان پہ کبھی ادب نہیں آ سکتا. جس کی زبان مولا علی کے خلاف دراز ہوتی رہی ہو بھلا اس کے لیے مومنوں کی زبان پہ ادب کیسے آ جائے گا؟ حرامی جہنمی منافق معاویہ پلانا لہذا جہنمی معاویہ پلانا، اس کے باپ حرامی جہنمی ابو سفیان پلانا، اس کے کپوت یزید حرامی جہنمی پلانا.
تو معاویہ حج کے لیے آیا اور سعد ابن ابی وقاص بھی ساتھ میں. تو سعد کے پاس معاویہ گیا اور معاویہ نے اس کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چھڑ گئی. سعد ابن ابی وقاص اور معاویہ کے درمیان مولا علی کی بات چھڑی. تو معاویہ نے ان کے متعلق کچھ تنقیدی الفاظ کہے، یعنی کچھ ایسی بات کہی کہ حضرت سعد کو غصہ آ گیا. اب وہ کیا کہا وہ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تاریخ مسعودی کے اندر، اور یہی بات تاریخ طبری میں بھی لکھی ہے. سعد کو غصہ آ گیا اور فرمایا آپ ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. اب ادھر یہ میں کہوں گا کہ یہ حدیث لینے والے نے یا پہنچانے والے نے بے ایمانی کی ہے کہ وہ بات نہیں بتائی جو درمیان میں معاویہ نے کہی تھی. وہ بھی کہنا چاہیے کہ جس بات کو سن کے سعد ابن ابی وقاص کو غصہ آیا یہ بتانا چاہیے تھا. مگر کچھ ایسے بندے بھی ہوتے جو بے ایمانی نہیں کرتے. آگے پتہ چلے گا آپ کو. سعد کو غصہ آیا اور کہا کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں جس کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یا علی تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا. البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ آج میں جھنڈا خیبر کا واقعہ بتایا، آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور وہ جھنڈا علی کو ملا، وہ جھنڈا مولا علی کو ملا. یہ کہہ کے سعد ابن ابی وقاص نے ڈانٹ دیا. اب آؤ تاریخ مسعودی کے اندر کیا الفاظ ہے کہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے محمد بن حمید الرازی سے، اور انہوں نے ابو مجاہد سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، اور انہوں نے ابو نجی سے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ جب معاویہ نے حج کیا تو اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے ساتھ سعد بھی تھے. جب معاویہ فارغ ہو کر دار الندوہ کی طرف آیا، فارغ ہو کر دار الندوہ کی طرف آیا، اچھا تو آپ نے سعد کو اپنے ساتھ اپنی چارپائی پر بٹھایا. معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو چارپائی پر بٹھایا اور حضرت علی پر عیب لگانے اور ان کو برا بھلا کہنے لگا. معاویہ یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ یہ نعوذ باللہ مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا. یہ شیطان معاویہ ملعون مولا علی کو سب و شتم کر رہا تھا مولا پر. تو سعد نے قریب ہو کر کہا کہ تو نے مجھے اپنی چارپائی پر بٹھایا اس لیے بٹھایا اور پھر تو حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگ گیا ہے. قسم خدا کی اگر علی کی ایک خصلت بھی مجھ میں ہوتی تو وہ مجھے دنیا بھر کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتی. یعنی مولا علی کی جتنی خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی بھی اگر مجھ میں ہوتی تو وہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہوتی، محبوب ہوتی، پیاری ہوتی. خدا کی قسم اگر میں رسول اللہ، اب وہ کون سی خوبیاں انہوں نے یہ بھی تھوڑی تھوڑی بتائی. خدا کی قسم اگر میں رسول اللہ کا داماد ہوتا اور علی کے بیٹے جیسا میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، اللہ اکبر، علی کے بیٹے جیسا میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو وہ مجھے تمام دنیا سے محبوب ہوتا. اور خدا کی قسم اگر رسول اللہ نے وہ بات مجھے کہی ہوتی جو آپ نے خیبر کے روز علی کے لیے کہی، واہ واہ، جو خیبر کے دن علی کے لیے کہی تھی کہ میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور خدا اور اس کا رسول اس کے محبوب ہوں گے. اور اچھا دیکھو یہاں پہ لفظ آگے، اور وہ بھگوڑا نہیں ہوگا، وہ بھگوڑا نہیں ہوگا، اور خدا تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. تو یہ بات بھی مجھے دنیا بھر سے محبوب ہوتی. اور خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وہ بات مجھے کہی ہوتی جو آپ نے غزوہ تبوک میں انہیں فرمائی تھی کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں مولا علی سے، تو اس بات سے راضی نہیں کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سعد ابن ابی وقاص نے معاویہ کو بتائی۔ اس میں آگے لکھا ہے پھر معاویہ کا جو ہے چہرہ دیکھنے کے لائق تھا، شکل بگڑ گئی اس کی۔ موضوع ہمارا، میں چاہتا ہوں کہ میں موضوع پہ گفتگو کروں، آگے اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی اس طرح کا کوئی موضوع ہوگا تو انشاءاللہ یہ بات اس میں بھی بتائی جائے گی۔ اب آگے یہ پتہ چلا کہ معاویہ خود بھی صحابہ کے سامنے، حالانکہ یہ ہر کسی کو صحابہ ہی مانتے، ہر کسی کو، کسی کا کردار پڑھنے کا انہیں وقت ہی نہیں کہ چلو آؤ ذرا ایک دو کتابیں پڑھ لیں کس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہر کوئی جنتی، ہر صحابی جنتی، ہم نے کب منع کہا؟ بے شک صحابی جنتی ہے، ہر صحابی بے شک جنتی ہے، مگر وہ صحابی وہ جو صحابی ہو، صحابی وہ جو صحابی ہو، جو باہر سے صحابی ہو اندر سے منافق ہو، چاہے زمانہ 1400 سال سے لے کے آج تک کتابیں کالی کر دے، سیاہی خالی کر دے، پھر بھی وہ منافق کو جنتی لکھے گا۔ البتہ وہ منافق تو جنتی نہیں ہوگا، لکھنے والا خود جہنمی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اہل بیت کا دشمن حرامی، اہل بیت کا دشمن جہنمی، اہل بیت کا دشمن منافق، اہل بیت کا دشمن نجس ہوتا ہے، آوارہ ماں کی نجس اولاد ہوتی ہے۔ پھر اگر آگے سے کوئی اس کا چمچہ، اس کا چپراسی، اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا اگر اس کی رہنمائی اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے، اس کی طرفداری کرنے کے لیے نکل آئے، لہٰذا وہ بھی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ منافق کبھی جنتی نہیں ہو سکتا، چاہے پورا زمانہ زور لگا دے، چاہے پوری بریلیت اس کے پیچھے آ جائے، چاہے سارے ہری لال پیلی پگڑی والے ایک طرف ہو جائے، منافق کو جنتی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اس کے پیچھے لگے بھی تو انہی کے پیچھے پیچھے اللہ انہیں بھی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب آگے آئیے، معاویہ مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، کیا اس سے رسول خدا کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی؟ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی کی طرفداری کی اس نے میری طرفداری کی، جس نے علی کو ولی مانا اس نے مجھے ولی مانا، جس نے علی کو قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا۔ ایک ہی طرف بیان کرتے بندے، دوسری طرف بھی بیان کرو۔ جس نے علی پہ تبرہ کیا اس نے مجھ پہ تبرہ کیا، جس نے علی کی دشمنی کی سمجھو اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اب آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو نے اپنے رسول کو تکلیف پہنچانے والے کو کیا سزا دی ہے؟ اب میں قرآن کریم کی ایک سورت میں نے پڑھی، سورہ احزاب، سورہ احزاب آیت نمبر 33، آیت نمبر 57، سورت نمبر 33۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، چوٹ پہنچاتے ہیں، تو ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، پھٹکارتا ہے، اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ کن کے لیے عذاب ہے؟ اس پہ لعنت ہے۔ معاویہ نے مولا علی کو تکلیف دی یا نہیں دی؟ مولا علی کو تکلیف دینے والا رسول خدا کو تکلیف دینے والا ہے یا نہیں؟ اب اللہ فرماتا ہے جس نے میرے رسول کو تکلیف دی میں اس پہ دین و دنیا میں لعنت کرتا ہوں۔ جس پہ اللہ لعنت کرے اسے ملا کون ہوتا ہے؟ اس پہ سلام بھیجنے والا۔ جس پہ اللہ لعنت کرے، یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، کوئی بخاری کی روایت نہیں کہ ملا مکر جائے، اللہ نے اس پہ دین و دنیا میں لعنت کی ہے۔ اب آؤ ہم ذرا دیکھیں کہ معاویہ پر کس کس طرح سے
اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے، کس کس طرح سے، تھوڑا اس پہ جو لعنت اللہ نے کی ہے، اس کے رسول نے کی ہے، اور کس لحاظ سے کی ہے، آپ وہ بھی سماعت فرمائیں۔ پہلے میں نے آیت پڑھی سورہ احزاب سے، آیت نمبر 57 اور سورت نمبر 33۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں، انہیں تکلیف پہنچانے والوں پہ لعنت کرتا ہوں دین و دنیا میں۔ اب آئیے ذرا معاویہ کا کردار ہم نے پہلے بھی پڑھا، اب آگے بھی تھوڑا پڑھتے ہیں۔ معاویہ اپنے دور حکومت میں شراب بھی پیتا، پہلے بھی پیتا تھا مگر بعد میں تو وہ بالکل عام ہو گیا، جیسے اس کے باپ کا بغیچہ ہے شریعت، تو شراب پیتا تھا۔ میں نے دوسرے جمعہ، اس بیان کے دوسرے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ معاویہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر جلد نمبر 10 حدیث نمبر 23,329 صفحہ نمبر 661 پر امام احمد ابن حنبل یہ روایت لائے ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ کہتے کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد معاویہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں بستر پہ بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا جو ہم نے کھایا، پھر پینے کے لیے شراب لائی، پینے کے لیے شراب لائی گئی، جسے پہلے معاویہ نے نوش فرمایا۔ آہا، نوش فرمایا، جیسے کوئی آب زمزم پی رہا ہو، خیر کوئی بات نہیں، جیسے کوئی آب زمزم پی رہا ہو، نوش فرمایا شراب اس نے پی۔ اس کے بعد میرے والد کو اس کا برتن پکڑا دیا تو وہ کہنے لگے جب سے نبی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے میں نے اسے نہیں پیا۔ پھر معاویہ نے کہا کہ میں قریش کا خوبصورت ترین نوجوان تھا اور سب سے زیادہ عمدہ دانتوں والا تھا، مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسانوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر، کس سے، شراب سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو پتہ چلا یہ کمینہ شرابی تھا۔ اب آؤ ذرا شراب پینے والوں کے رسول خدا نے کیا فرمایا، یہ بھی ہم اہل سنت کی ہی کتاب سے، پہلی کتاب سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ نمبر 868 حدیث نمبر 3674، دوسری کتاب سنن ابن ماجہ جلد 4 صفحہ نمبر 552 حدیث نمبر 3380۔ اب آئیے معاویہ پہ کس کس طرح سے اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ پہلے تو میں نے آیت پڑھی، مولا علی کو گالیاں دے کر نعوذ باللہ یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ دوسرا شراب پی کر، حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے ابو طلحہ کے گھر میں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، انگور نچوڑنے والے، نچوڑوانے والے، اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھائی جا رہی ہو ان سب پر خدا کی لعنت ہو۔ معاویہ شراب پیتا تھا، امام احمد ابن حنبل نے لکھا شرابی پر لعنت کی رسول خدا نے۔ معاویہ شراب پیتا تھا، شرابی پہ رسول خدا کی لعنت۔ سارے مل کے شرابی پر رسول خدا کی لعنت، شرابی پہ رسول خدا کی لعنت، شرابی پہ رسول خدا کی اللہ کی بھی لعنت۔ اب یہ ہم نہیں کہتے، یہ امام احمد ابن حنبل نے ہمیں بتایا ہے کہ معاویہ شراب پیتا تھا اور شرابی پہ خود اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ نے بھی لعنت برسائی، رسول خدا نے بھی لعنت برسائی۔ اب آگے آئیے ایک اور چیز بالکل کھول کے، بالکل وضاحت کے ساتھ، تاریخ طبری کے اندر جلد 7 حصہ 2 صفحہ نمبر 196، ایک مرتبہ ابو سفیان گدھے پر سوار تھا۔ ابو سفیان گدھے پر سوار، میں اس میں تاریخ طبری میں لکھا ہے، یہ اپنے جیت پور میں نہیں چھپی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے ابو سفیان گدھے پر سوار تھا۔ اس کے بعد
معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا اور یزید اسے ہکا رہا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ ہاں سوار پر، کھینچنے والے پر اور ہانکنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تاریخ طبری کے اندر ہے۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ اہل سنت کے مؤرخ لکھ گئے ہیں، لہذا اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو ان سے اپنی تکلیف کا اظہار کیجئے، ان پہ کچھ کفر اور گمراہی اور بدعتی اور خارجی رافضی کے فتوے ذرا لگائیے، تاکہ پتہ بھی چلے ہمیں کہ تم واقعی فتویٰ باز ہو، تمہاری کمپنی میں واقعی فتوے ہی چھپا کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جس شجرہ ملعونہ کا ذکر ہوا، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت، وہ شجرہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، جس پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے۔ امام محمد جریر طبری لکھتے ہیں کہ یہ کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ یہ جس شجرے پر اللہ نے لعنت کی ہے وہ بنو امیہ کا شجرہ تھا۔ اور آگے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ان پر لعنت کی ہے، اور آگے انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ ابو سفیان بن حرب اور اس کے گروہ تھے جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی، جن پر مختلف مقامات و مواضع میں رسول خدا کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی۔ یہ اس لیے ہوا، کس لیے؟ کہ ان کا کفر و نفاق، ان کا حال پہلے سے اللہ کے علم میں تھا، اور اس نے مجاہد ہو کر جنگ کی، یا شفقت اٹھانے کے مدافعت کی، یا مخالف بن کر مقیم رہا، یہاں تک کہ اسے تلوار نے مغلوب کر دیا، اور اس طرح اللہ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو ناگوار تھا، وہ بغیر اس پر اعتقاد رکھنے کے اسلام کا قائل بن گیا، اور اس کفر کو چھپائے رکھا، پوشیدہ کیے رہا جس نے اسے کبھی جدا نہ کیا تھا۔ اس کے اندر نفاق اور کفر تو تھا ہی، جس نے کبھی اپنے جسم سے اسے جدا نہیں کیا تھا۔ آگے لکھتے کہ یہ وہی ہے شجرہ ملعونہ جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی مراد بنو امیہ ہے۔ ان میں سے رسول خدا کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب کہ وہ ایک گدھے پر سوار تھا، معاویہ، ابو سفیان، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت ہو۔ پتہ چلا رسول خدا نے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے ابو سفیان پر، اس کے پلے معاویہ پر، اس کے پلے یزید پر اپنی زندگی میں لعنت کی۔ یہ اپنی طرف سے ہم نہیں کہتے، اہل سنت کی کتابیں گواہی دے رہی ہے۔ اب آئیے جناب محمد بن ابی بکر کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ یہ کون جناب محمد جنہیں مذہب شیعہ خیر البریہ علیہ السلام کہتا ہے؟ اسلام کے اندر رشتہ دار نہیں، شریعت میں کردار دیکھا جاتا ہے۔ آل محمد کے چاہنے والوں میں کردار پرکھا جاتا ہے، شریعت میں رشتہ دار نہیں۔ رشتہ داروں کو اگر ماننے کے شوقین ہیں، ابو لہب کو مانو، سرکار کا چچا کہلاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا نام لے کے، اکیلا لوتا کافر ہے یہ ابو لہب، جس کا اللہ نے نام لے کے لعنت کی۔ لوتا کافر ہے قرآن کے اندر جس کا نام لے کر اللہ نے اس پہ لعنت کی۔ مانو، عزت کرو اس کی، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے رشتہ دار نہیں، کردار دیکھا اس کا، کردار میں بدبخت تھا، کردار میں رسول خدا کا دشمن تھا، اسی لیے اللہ نے لعنت کر دی، اسی لیے اللہ نے اس پہ لعنت کی۔ اب جناب محمد بن ابی بکر، ان کا معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان سے پہلے میں ملا اینڈ کمپنی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ کتاب کا حوالہ سننے کے بعد
جناب محمد بن ابی بکر کے بارے میں کیا خیال رہے گا یہ ضرور بتائیے گا۔ ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جنہوں نے مولا علی کی محبت میں اپنی جان قربان کی، اسے ہم ہمیشہ علیہ السلام کہا کرتے ہیں، علیہ السلام کہا کرتے ہیں۔ جس پہ اللہ سلام بھیجے انہیں ہم علیہ السلام کیوں نہ کہے؟ اللہ نے اہل بیت کا مقام تو بلند رکھا ہی رکھا ہے، مگر کیا کہنے، اللہ نے ان پہ بھی سلام بھیجا ہے جو آل محمد کے وفادار رہے تھے۔ آئیے تاریخ مسعودی کے اندر ہم خط پڑھتے ہیں، جب جناب محمد بن ابی بکر کو مولا علی علیہ السلام نے مصر کی گورنری سونپی، اس درمیان جناب محمد بن ابی بکر نے معاویہ کو خط لکھا۔ وہ میں نے خط لگ بھگ کئی دفعہ پڑھا، مجھے بہت لطف آیا اس کے اندر، کیونکہ وہ اس میں جو الفاظ تھے وہ بڑے ہی معاویہ کے لیے سخت تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سننے کے بعد معاویہ کے چمچوں کے لیے بھی جو ہے زہر بن جائے اور کڑوے لگے، تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو خط کے اوپر ٹائٹل دیا جاتا ہے، خط کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ کس کا خط کس کے نام، فلانا فلاں فلاں کو خط لکھ رہا ہے۔ تو جناب محمد بن ابی بکر نے کیا لکھا کہ یہ خط محمد بن ابی بکر کی طرف سے معاویہ بن صخر گمراہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ آپ نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ گمراہ کی اولاد کی طرف محمد بن ابی بکر کا خط بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ، اس کے رسول اور مولا علی علیہ السلام کی تعریف کے پھول باندھے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے رسول خدا کی تعریف کی اور خاندان رسول کی تعریف کی، مولا علی کی شان بیان کی، مولا ابو طالب علیہ السلام کی شان بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علی علی ہے، آپ ہیں، علی علی ہے، تو ہے۔ اب آگے گفتگو آپ دیکھیں، بڑا کڑوا خط تھا معاویہ کے لیے، اور لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام کے والد کے بارے میں، کہ آپ کا باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حریم سے دفاع کرتا رہا، رسول خدا کی ہمیشہ حملوں سے حفاظت کرتے رہے مولا ابو طالب علیہ السلام، اور تو معاویہ سے کہا تو لعین ابن لعین ہے، تو لعین ابن لعین ہے، اور تو اور تیرا باپ یعنی معاویہ اور اس کا باپ ابو سفیان رسول خدا کے لیے مصیبتوں کے خواہاں رہیں، یعنی تم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ رسول خدا مصیبتوں میں گھرے رہے اور نور خدا کو بجھانے کے لیے تیار رہے، اور اس بات کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے اور مال خرچ کرتے رہے، اور قبائل کو آپ کی دعوت پر مجتمع کرتے رہے، اور حضرت علی کی قدیم اور واضح فضیلت کی شاہدان کے مددگار ساتھی بھی ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں پہ جناب محمد بن ابی بکر نے خوب کوسا معاویہ کو کہ تو اپنے آپ کو مولا علی کے برابر سمجھتا ہے، تو لعین ابن لعین ہے، گمراہ کی اولاد ہے، جسے محمد بن ابی بکر گمراہ کہے، حضرت ابو بکر کے بیٹے، کتنا بڑا نام ہے، سوچو تو صحیح، تصور تو کرو، کتنا بڑا نام، جناب محمد کن کے بیٹے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے، نام چن ہستی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ اگر ہم معاویہ کو لانتی کہے، لعین کہے، تو ہم کافر، ہم گمراہ، ہم بد مذہب، ہم خارجی۔ جناب محمد بن ابی بکر کے بارے میں ملا اینڈ کمپنی کا کیا فتویٰ ہے؟ میرا سوال ہے ان سے، ضرور بتائیے گا۔ جناب محمد بن ابی بکر نے تو فیصلہ کر دیا کہ جو بھی، جب بھی، جہاں بھی حیدر کرار کے خلاف آئے گا، وہ کمینہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے۔ حیدری
نعرہ حیدری جناب محمد بن تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حق معین یا معین حق معین یا معین حق معین یا معین نمبدا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد پیران پیر اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت حرامی جہنمی معاویہ پہ لعنت حرامی جہنمی منافق معاویہ پہ لعنت حرامی جہنمی مشرک منافق دشمن اہل بیت قاتلان اہل بیت پہ لعنت حیدری پتہ چلا جناب محمد بن ابی بکر جو عاشق مولا علی تھے فیصلہ کر گئے وہ لعین ہے، وہ لعنتی ہے، وہ گمراہ کی اولاد ہے جو مولا علی سے بغض رکھتا ہے۔ اب آئیے ذرا امام بوصیری کا کیا فرمان ہے۔ آپ ان سے ایسے نام سے نہیں جانیں گے، ان کا ایک قصیدہ مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف جو کئی جو ہے کہ بندوں نے اسے ریکارڈ بھی کروایا اور بندے آج تک اسے پڑھ بھی رہے ہیں، بڑا مشہور زمانہ مولا یا صلی و سلم دائمن آبادن، یہ جو قصیدہ ہے یہ امام بوصیری کا ہے۔ آپ کی دیوان ہے، دیوان امام بوصیری، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں آپ؟ دیوان امام بوصیری صفحہ نمبر 264 پر آپ نے معاویہ کے بارے میں، اولاد ہندہ کے بارے میں، ابو سفیان کے پلوں کے بارے میں کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ آل رسول سے اور اہل بیت سے وفا کرنے والے تھے؟ کیا وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے؟ تو امام بوصیری نے فرمایا کہ کیا تم ہندہ کے بیٹوں سے محبت کی امید رکھتے ہو؟ کیا تم ہندہ کے بیٹوں سے محبت کی امید رکھتے ہو جبکہ اس کی ماں نے آل نبی کی مخالفت کے لیے ہی انہیں دودھ پلایا تھا؟ استغفر اللہ، ان کی ماں نے معاویہ کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا کہ وہ آل محمد کی مخالفت کرے۔ کیا خیال ہے امام بوصیری کا قصیدہ اب چھوڑ دیا جائے گا پڑھنا؟ کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کچھ شرم کر جاتے، کچھ حیا کر جاتے، جن کے قصیدے چیخ چیخ کے پڑھے جاتے ہیں، کبھی ان کی اور کتابیں بھی پڑھنے کا تمہیں توفیق مل جاتی، ان کی کتاب پڑھنے کی توفیق مل جاتی، تمہیں پتہ تو چلتا، تمہیں خبر تو ملتی کہ کس کس نے معاویہ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ کاش کہ مسلمان سدھر جاتے، کاش کہ مسلمانوں کو غیرت آ جاتی، کاش مسلمانوں کو آل محمد کی عزت کا پتہ چلتا، کاش مسلمانوں کو صحابہ اور اہل بیت میں فرق نظر آتا، کاش مسلمانوں کو مولا علی علیہ السلام کی منزلت میں اور باقی صحابہ میں فرق نظر آتا، انہیں یہ بھی فرق نظر آ جاتا۔ اگر انہیں وہ فرق نظر آ جاتے، کاش کے لوگوں نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ لڑنے والوں کو بھی صحابہ نہ کہا ہوتا۔ ان کی عزت کے قائل ہم بھی ہیں جو صحابی ہیں، مگر ہو صحابی تب عزت کرے نا۔ ایک اصول یاد رکھنا، شہید علامہ ناصر عباس کے مولا درجات بلند فرمائے، آپ فرماتے ہیں، اور اس جملے کا ثواب بھی مولا ان کی روح کو پہنچائے، آپ فرماتے تھے کہ شیعان علی کبھی بھی صحابہ کے منکر نہ مخالف ہوئے، نہ کبھی ان کے منکر تھے، نہ کبھی ان کے مخالف تھے، بلکہ شیعہ تو
وہ شیعہ ہی نہیں جو صحابہ کو نہ مانتا ہو، اس پہ خدا کی کروڑوں لعنت ہو جو صحابہ کو برا کہتا ہو، خدا کی کروڑوں لعنت ہو جو صحابہ کو برا کہتا ہو، اور 2 کروڑ اس پر لعنت ہو جو برے کو صحابی کہتا ہو۔ کروڑوں لعنت، بے شمار لعنت اس پہ ہو جو برے کو صحابی کہتا ہو۔ ایک معیار ہے صحابہ اور منافق کے درمیان، صحابہ ایک الگ معیار ہے، منافق کی ایک الگ پہچان ہے۔ منافق کی پہچان بغض علی، دشمنی اہل بیت، دشمنی آل محمد، اور صحابہ کی پہچان، صحابہ کا معیار محبت آل رسول، گدایان آل رسول، اسیران آل رسول، فقیران آل رسول، محبان آل رسول، عاشقان آل رسول۔ جو آل رسول کا عاشق ہو وہ صحابی ہوتا ہے، جو آل رسول کا منکر ہو وہ منافق ہوتا ہے، چاہے زمانہ کتنی کوشش کر لے، اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ انشاءاللہ اب اگلے جمعہ یہاں سے گفتگو آگے بڑھائی جائے گی۔ ہم نے امام بوصیری تک جو ہے گفتگو کی ہے کہ امام بوصیری نے فرمایا کہ تم ہندا کے بیٹوں سے محبت کی امید رکھتے ہو، جبکہ آل نبی کی مخالفت کے لیے ہندا نے انہیں دودھ پلایا۔ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا بیٹا یزید، یہ پورا کا پورا خاندان اہل بیت کی دشمنی میں سر سے لے کے پیر تک ڈوبا رہا، سر سے لے کے پیر تک آل محمد کا دشمن رہا۔ ہمیشہ یہ طاق میں رہتے تھے یہ بدبخت لوگ کہ کب موقع ملے اور کب ان کی مخالفت شروع کر دے، اور جب موقع ملے انہیں شہید کروا دے، اور انہوں نے کیا بھی۔ میں تو سوچتا تھا کہ دوسرے تیسرے جمعہ کو جو ہے شہادت تک ہم پہنچ جائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کس نے کروائی، امام حسن کا کون قاتل تھا، بی بی عائشہ کا کون قاتل تھا، یہ سارے اور کئی لمبی لسٹ ہے صحابہ کی۔ انشاءاللہ جب موقع ملا، جیسے ہی ہم آگے گفتگو کو بڑھاتے جائیں گے، انشاءاللہ ایسے ہی وہ سب چیزیں آپ کے سامنے میں ایک کے بعد ایک اسے آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ اور انشاءاللہ دعا کیجیے گا جب تک اس سانس میں سانس رہے، اس جسم میں دم رہے، جب تک اس جسم کے اندر دل دھڑکتا رہے، حق کے زہرا پر اس زبان میں ہمیشہ گفتگو ہو، ہمیشہ جب تک سانس چلتی رہے زبان سے کبھی آل محمد کی بے وفائی کی بات نہ کرنا، خیال بھی نہ لانا۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حق کے زہرا کے طرفداروں میں رکھے، ولایت علی کے ماننے والوں میں اور اسے قبول کرنے والوں میں رکھے، عزاداران امام مظلوم میں ہمارا شمار فرمائے۔ مولا جب بھی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے ولایت علی پر اٹھائے، مولا جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ولایت علی پہ قائم رکھے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند تر صلوات۔